بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولوالعزم پیغمبر۔ مومنین کرام، آج میں آپ کے سامنے اولوالعزم پیغمبروں کے بارے میں بیان کروں گا۔ اولوالعزم پیغمبر ان انبیاء کو کہا جاتا ہے کہ جو صاحب شریعت ہیں۔ یوں تو خدا نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے ہیں، لیکن ان میں سے 5 نبی اولوالعزم یعنی صاحب شریعت کہلاتے ہیں، جیسا کہ سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں بیان ہوا ہے۔ اور ان اولوالعزم انبیاء کے نام یہ ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے اپنے زمانے میں ہر نبی کے دین کا نام اسلام تھا اور اس کے ماننے والے مسلمان کہلاتے تھے۔ یہ بعد میں ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو عیسائی کہا جانے لگا، مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے شروع دن سے آج تک مسلمان کہلاتے ہیں۔ مسلمان سب نبیوں کو مانتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں۔ عزم و ہمت والے ان نبیوں میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں پر کتابیں اتاری تھیں جن میں ان کی قوم کے لیے مذہبی قانون تھا اور اسے شریعت کہا جاتا ہے۔ جو کتابیں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئیں انہیں صحف کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو انجیل کہتے ہیں۔ یہ سب آسمانی کتابیں توحید کا سبق دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی کتاب عطا فرمائی جو ہر طرح سے مکمل ہے اور قیامت تک تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ دنیا میں اور کوئی کتاب رتبے میں اس کے برابر نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہت سادہ تھی۔ آپ سستی اور کاہلی کو سخت ناپسند فرماتے اور اپنے تمام کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ اگرچہ آپ اللہ کے رسول تھے اور آپ کے صحابہ ہر وقت آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر رہتے تھے، لیکن آپ اپنا کام دوسروں سے کرانا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ آپ خود اپنے جوتوں کی مرمت کرتے اور اپنے کپڑوں کو پیوند لگاتے تھے۔ آپ کا لباس سادہ اور صاف ستھرا ہوتا تھا۔ آپ کی غذا بھی بہت سادہ ہوتی تھی۔ آپ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ ضرور دھو لیا کرتے تھے۔ ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے تھے۔ اپنا بدن ہمیشہ پاک اور صاف رکھتے تھے۔ آپ بہت ہنس مکھ اور ملنسار تھے۔ آپ لوگوں سے ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آتے، ٹھیر ٹھیر کر بولتے اور بہت تہذیب سے بات کرتے۔ جب دوسرے بول رہے ہوتے تو آپ خاموش رہتے تھے۔ آپ نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ کبھی بتوں کو سجدہ کیا اور نہ کبھی بتوں کے سامنے ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت کھایا۔ آپ سب پر بے حد مہربان تھے۔ آپ بیماروں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے اور محتاجوں کی دل کھول کر مدد کرتے تھے۔ آپ یتیموں اور مسکینوں کا خاص خیال رکھتے تھے اور کسی بھی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ آپ مہمانوں کی آؤ بھگت کرتے اور ان کی خاطر کرنے میں کوئی کمی نہ آنے دیتے۔ خادموں کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرتے اور کام میں ان کا ہاتھ بٹاتے۔ سلام کرنے میں پہل کرتے اور جو وعدہ کرتے اسے پورا ضرور کیا کرتے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ انسان تو انسان، آپ حیوانوں سے بھی پیار کرتے تھے۔
آپ لوگوں کو ہدایت فرماتے کہ اگر کسی حیوان پر سوار ہو کر سفر پر جائیں تو منزل پر پہنچتے ہی اس کے لیے پانی اور چارے کا انتظام کر لیا کریں۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی حیوان پر سامان لادیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ بوجھ حیوان کی برداشت سے زیادہ نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل حسینی آواز کو لائک، کومنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔